بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. محترم بھائیو، ابھی آپ کے سامنے سورہ نساء سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 60 پر 1، 60 پر 2 اور 60 پر 3 تین آیتوں کو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اس سے پہلے درس میں بھی یہ آیتیں تلاوت کی گئی تھی، لیکن 60 آیت نمبر 60 کا ترجمہ اور اس کا خلاصہ پیش کیا گیا تھا. اب اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں اس کا ترجمہ اور خلاصہ آج کے درس میں ہم پیش کریں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور وہ آؤ رسول کی طرف، تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف سے کتراتے ہیں. منافقوں کے بارے میں اللہ بیان کر رہے ہیں جو ظاہری طور پر تو مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن دل کے اندر اسلام کی محبت نہیں رہتی، دل کے اندر نفاق بھرا رہتا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کہتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف آؤ، مطلب اللہ کی باتوں کی طرف، اللہ کے رسول کی باتوں کی طرف آؤ، تو وہ آنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کتراتے ہیں. قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ منافقوں کے بارے میں مختلف جگہوں پر بیان کیا ہے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا سورہ لقمان میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو، وہ کہتے ہیں ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا. منافقوں کی صفت کیا ہے؟ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کی کتاب میں جو ہے اس کی بات مانو، اس کی پیروی کرو، فوراً کیا کہتے؟ نہیں، ہمارے باپ دادا اب تک جس طریقے پر تھے ہم بھی اسی طریقے پر رہیں گے. آج بھی مسلمانوں میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جب ان سے قرآن اور حدیث کی باتیں ہم بتاتے ہیں، قرآن اور حدیث کے خلاصہ ان کے سامنے ہم رکھتے ہیں، تو وہ فوراً کیا کہتے؟ نہیں جی، کب سے ایک ہی چلتا ہے، ہمارے ابا بھی ایسا کرتے تھے، ہمارے دادا بھی ایسا کرتے تھے، ہم بھی ایسے ہی کریں گے، چلتا ہے نا چلیں دو. یہ بول کر ایسا بہانہ بنا کر قرآن اور حدیث کی باتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے محترم بھائیو. قرآن کی بات جب آ جائے، حدیث کی بات جب آ جائے، کسی کی بات نہیں چلے گی. ہو سکتا ہے تمہارے باپ دادا کو، ہمارے باپ دادا کو قرآن اور حدیث کی بات وہ بات نہیں معلوم ہوئی ہوگی، ان کو جو معلوم تھا وہ عمل کیے ہوں گے، ان کی بھی غلطی نہیں، جتنا ان کو معلوم تھا وہ عمل کیے. ہم لوگوں کو اب صحیح بات معلوم ہو گئی، اس کے باوجود بھی ہم نہیں ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے کہ ہم بھی ویسے کریں گے بولے تو بہت بڑی غلطی. آج بہت سارے لوگ ہیں جب قرآن اور حدیث کی بات ان کے سامنے ہم رکھتے ہیں، یہ کیا نئی بات ہم بتاتے ہیں، اتنے بھی سالوں سے یا ہم رہتے ہیں اب تک یہ طریقہ دیکھے لینا ہمیں ایسی بات ہے. قرآن کی بات ہے بولتے ہیں اب تک یہ طریقہ دیکھے نہیں، حدیث کی بات ہے بولتے ہیں اب تک یہ طریقہ دیکھے نہیں. حدیث نئی بات ہے کیا؟ جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے ہیں تب سے حدیث ہے، اور جب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا ہے تب سے قرآن ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے محترم بھائیو، اللہ کی بات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب آ جائے، آپ کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں ہونا چاہیے. یہ منافق ہے، یہ منافقوں کی صفت ہے کہ جب ان کے سامنے کہا جاتا ہے اللہ کی بات کی پیروی کرو، اللہ کی کتاب کی پیروی کرو، فوراً کہتے ہیں نہیں ہمارے باپ دادا کی پیروی کریں گے. یہ بہت خطرناک چیز ہے. اور مومن کون ہے اللہ نے وہ بھی بتلا دیا. مومنوں کے بارے میں اللہ نے کہا انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. مومن کون ہے؟ فرمایا کہ مومنوں کی تو بات ہی یہ ہے
کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے ان میں فیصلہ کرے تو کہتے ہیں ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا۔ جب مومنوں سے کہا جاتا ہے یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرو، اسی کے مطابق چلنا ہے، فوراً کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم اسی کے مطابق عمل کریں گے۔ یہ مومنوں کی پہچان ہے۔ اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات آتے ہی ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے ہم بھی ایسا کریں گے نہیں بولتے مومن، فوراً کہتے ہم اسی کے مطابق عمل کریں گے۔ یہ ہمارے اندر آنا ہے۔ جب بھی اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات سن لیے، آپ کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں ہونا۔ اچھا، منافقوں کی ایک اور مذمت یہاں کی گئی ہے، کیا ہے وہ؟ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے جب ان کے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے۔ یعنی منافقوں کی ایک مذمت یہ بھی کی گئی کہ منافقوں کے اندر یہ عادت بھی پائی جاتی تھی، جب ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ جاتی، کوئی پریشانی آ جاتی اللہ کی جانب سے، ثم جاؤک یحلفون، پھر وہ قسمیں کھاتے ہوئے آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں، جب اچھی رہتی زندگی، مصیبت کچھ بھی نہیں آتی، آزمائش کچھ بھی نہیں آتی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزارتے، لیکن جیسے ہی مصیبت آ جاتی، پریشانی آ جاتی، فوراً کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے تھے، آ کر قسمیں کھاتے تھے۔ اللہ کے نبی قسم سے ہم بولتے ہیں ہمارا ارادہ دوسروں کے پاس جا کر ان کی بات کو ماننے کا نہیں تھا، صرف گئے تھے ان کے پاس، آپس میں میل ملاپ ہوتے رہتا، بولتے ایسے بہانے بناتے تھے۔ منافق کیا کرتے تھے؟ کبھی بھی کوئی بھی جھگڑا ہوتا تو یہودیوں کے پاس جا کر فیصلہ کر لیتے تھے، لیکن مصیبت آ جاتی، پریشانی آ جاتی، فوراً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے۔ کئی کو مصیبت کیسے دور ہوتی؟ اللہ کے نبی دعا کرے تو مصیبت دور ہوتی نا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قسمیں کھاتے تھے، کہتے تھے اے اللہ کے نبی ہمارا ارادہ ان کے پاس جانے کا موافقت کا تھا، قسم سے بولتے ہیں ہم ان کے پاس جا کر ان کی بات ماننا نہیں چاہتے تھے۔ ایسے بہانے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بہانے بناتے تھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں دوسری جگہ فرمایا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ ان یہودیوں میں دوڑ دوڑ کر ملے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں خوف ہے کہ کہیں ہم پر زمانے کی گردش نہ آ جائے، پھر قریب ہے اللہ فتح بھیجے یا اپنے ہاتھ سے کوئی اور امر نازل فرمائے تو یہ اپنے دل کی باتوں پر جنہیں چھپایا کرتے تھے پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔ یعنی ان کی حالت اللہ بیان کر رہے ہیں، نفاق کی بیماری ان کے دلوں میں رہنے کی وجہ سے کوئی بھی بات ہوتی، کوئی بھی حکم ہوتا، کوئی بھی فیصلہ لینا ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بغیر منافقوں کے پاس جاتے تھے، منافقوں کے پاس دوڑے دوڑے چلے جاتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ان پر کوئی مصیبت یا پریشانی آ جاتی ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑ کر آ جاتے ہیں مصیبت کے حالت میں۔ جب اچھے رہتے ہیں تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے نہیں، تب جب یہودیوں کے پاس جاتے ہیں۔ یہ منافقوں کی صفت اللہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ سب باتیں اللہ بیان کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ یہ آپ کے پاس آ کر بہانے بناتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، لیکن ان کے دل کے ارادے، ان کے دل کے اندر کیا ہے اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ دل کے ارادوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ نے پیدا کیا انسانوں کو، کیا اللہ جانتا نہیں دل میں کیا ہے، کیا ارادہ ہے؟ تو اللہ وہی کہتے ہیں کہ ان کے دل کے ارادے اللہ کو معلوم ہے۔ اے محمد آپ ان سے اراد کیجئے
एराज कीजिए, यानी उनके बातों पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, आपके सामने आकर बहाने बनाते ही, ठीक है, उनकी बात को सुन लीजिए, बहाने बनाने दीजिए, उनकी बात को सुन लीजिए। वाइज़हुम, रिएक्शन आपका क्या होना, उनके बहानों को सुनकर आपको गुस्सा नहीं आना, नसीहत कीजिए। वाइज़हुम वकुल लहुम फी अनफुसिहिम कौलन बलीगा, और उनसे उनके दिलों पर असर करने वाली बात कहिए। आप उनसे नसीहत कीजिए और ऐसी बातें उनको बताइए, आपकी बातों की वजह से उनके दिल पर असर हो जाना, ऐसी बातें आपको करना है। यानी आपको बेहतरीन से बेहतरीन नसीहत उनको करना है। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम दी गई। तो दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो जुबान से एक बोलते हैं, दिल में एक रहता है। ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस उनको नसीहत करते रहना, असर अंदाज बातें उनसे करते रहना, वही नसीहत उनको फायदा पहुंचाएगी। ये बात अल्लाह इस आयत करीमा में बता रहे हैं। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मुझ कहने वाले, आप सभी सुनने वालों को कहीं सुनी बातों पर कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमको जब तक इस दुनिया में बाकी रख, ईमान की हालत में बाकी रख, जब हमको इस दुनिया से ले ले तो भी ईमान की हालत में ले ले। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।